بچوں کو پیرنٹس کی رسپیکٹ کرنا کس طرح سکھایا جائے؟ یہ ایک بہت مشکل عمل ہے، لیکن کرنا تو ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت بڑھتی جا رہی ہے، جہاں پر بچے جو ہیں اپنے پیرنٹس کی بالکل بھی رسپیکٹ نہیں کرتے۔ پیرنٹس تو کیا، ایون کہ گھر میں کسی بھی بڑے کی رسپیکٹ نہیں کرتے، اور اگر سمجھانے کی کوشش کی جائے تو آگے سے ریٹرن جواب دینا شروع کر دیتے ہیں اور بدتمیزی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے بچوں سے کس طرح سے ڈیل کیا جائے؟ ہم پیرنٹس آخر پھر ڈانٹ ڈپٹ کے علاوہ کر بھی کیا سکتے ہیں، لیکن ڈانٹنا، مارنا، پیٹنا یہ اس مسئلے کا حل بالکل بھی نہیں ہوتا۔ آج آپ کے ساتھ اس ولاگ میں کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے پوائنٹس ڈسکس کروں گی جن کو اگر ہم اپنی لائف میں ایز اے رول اپنا لیں گے نا تو ہمیں اس سے بہت زیادہ فائدے مل سکتے ہیں۔ سو لیٹ اسٹارٹ ٹوڈیز ولاگ۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ جی الحمدللہ، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج کا ولاگ جو ہے وہ دوپہر سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اور یہاں پر میں بچوں کے لیے سوئیاں بنا رہی تھی۔ اچھا، بچوں کے لیے جو کلرفل سوئیاں ہوتی ہیں نا، یہ بچے بہت شوق سے کھا لیتے ہیں، کیونکہ یہ فلیورفل ہوتی ہیں، ان میں ٹیسٹ بھی بہت لذیذ ہوتا ہے، ٹیسٹی بھی ہوتی ہیں، اور جب ان کو ملک کے ساتھ، دودھ کے ساتھ ہم بناتے ہیں تو اس کا جو ذائقہ ہے اور وہ مزید فلیورفل ہو جاتا ہے اور ڈبل ہو جاتا ہے۔ سو کم ٹو دا ٹاپک۔ آج کل تو ہر گھر میں یہی دیکھنے کو آتا ہے کہ بچے بدتمیزی کرتے ہیں، بچے بہت ضدی ہو گئے ہیں، بچے بہت روڈ ہو گئے ہیں، بڑوں کے ساتھ بہت بدتمیزی کرتے ہیں، لحاظ نہیں کرتے، پیرنٹس کا لحاظ نہیں کرتے، اپنے دادی دادا کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، مطلب جتنے بھی ان کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن سیکنڈ جو ہم بچوں کا رویہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی کے ساتھ، اگر کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے بچہ ماں کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے لیکن باپ کے ساتھ وہ بالکل نارمل ہے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ باپ کے ساتھ بہت بدتمیزی کرتا ہے اور ماں کے ساتھ بالکل بچہ نارمل بیہیو کرتا ہے، اور اسی طرح اگر ماں باپ کے ساتھ بہت بدتمیزی کر رہا ہے، ان کے ساتھ بہت ضد کرتا ہے، روڈ ہو کے بات کرتا ہے، ہر بات پر جواب دیتا ہے، اور باقی جو فیملی ممبرز ہیں ان کے ساتھ وہ بالکل نارمل بیہیویئر ہوتا ہے اس کا، یا پھر پیرنٹس کے ساتھ اس کا بیہیویئر بہت اچھا ہے اور باقی فیملی ممبرس کے ساتھ وہ بہت روڈلی بات کرتا ہے، یہاں پر یہ چیز دیکھنے والی ہے کہ بچہ کس کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے۔ اسی پر پوائنٹ نمبر 1 ہے وائی اینڈ with whom your kid is being rude، یعنی پہلی بات تو یہ سمجھیں بچہ بدتمیزی کیوں کر رہا ہے اور کس کے ساتھ کر رہا ہے۔ یہ بہت جو ہے نا وہ سوچنے والی بات ہوتی ہے کہ بچہ آخر بدتمیزی کر کیوں رہا ہے اور کس کے ساتھ کر رہا ہے۔ یہاں پر پیرنٹس کو ایک غلطی جو ہے وہ اپنی بھی ماننی ہوگی کہ بچہ اگر بہت بدتمیزی کر رہا ہے نا تو اس کی وجہ جو ہوتی ہے نا وہ پیرنٹس ہوتے ہیں، یا پھر وہ جس کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے نا وہ وجہ، اس کی جو مین وجہ ہوتی ہے نا وہ وہیں سے شروع ہوئی ہوتی ہے۔ یعنی کہ اب پیرنٹس ہیں بار بار بچوں کو ہر بات پہ ٹوکتے ہیں، ان پر چیختے ہیں، چلاتے ہیں، بات بات پر انہیں بہت ٹارچر کرتے ہیں۔ یعنی کہ مائیں ہیں وہ اپنا سارا جو دن بھر کی تھکاوٹ ہوتی ہے وہ بچوں پر غصے کی شکل میں ان پر نکال دیتی ہے۔ باپ ہے، باپ تھکا ہارا گھر آتا ہے اور وہ اپنی ٹینشنز، تھکاوٹ جو ہے وہ ساری بچے پر غصے کی وجہ سے نکال، اور اگر ادر فیملی ممبرز ہیں یا تو وہ کسی بات پر اسے ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس کا بیہیویئر ان کے ساتھ ایسا ہو گیا ہوتا ہے، یا پھر ان کو بچے کو ان کی کوئی بات جو ہے وہ پسند نہیں آ رہی ہوتی، ان کا ایٹیٹیوڈ پسند نہیں آ رہا ہوتا، جس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ اس طرح سے بدتمیزی کرتا ہے اور روڈ رہتا ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ کو چاہیے کہ آپ بچے کو بہت پرسکون طریقے سے اس کو سمجھائیں، اس کو بہت نارمل طریقے سے سمجھائیں، اور اگر بچہ پھر بھی نہیں سمجھ رہا، وہ ویسے ہی بدتمیزی کرتا ہے، روڈ ہوتا ہے، تو اس کے لیے پوائنٹ نمبر 2 ہے اسٹے کام اینڈ کانفیڈنٹ، یعنی پر اعتماد اور پرسکون رہیں۔
اکثر مائیں بلکہ زیادہ تر مائیں جو ہوتی ہیں وہ بچے کے اس بیہیویئر پر چیخنا شروع کر دیتی ہیں، چلانا شروع کر دیتی ہیں۔ ان کا بیہیویئر بھی اسی طرح ہو جاتا ہے جس طرح بچہ بول رہا ہے، وہ بھی ویسے ہی بولنا شروع کر دیتی ہیں، بلکہ برابر بچے کے ساتھ تکرار کی جاتی ہے۔ اس کو یہ بار بار جتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ صرف تم ہی بدتمیزی نہیں کر سکتے، ہم بھی بدتمیزی کر سکتے ہیں۔ یہ بار بار اس کو احساس دلایا جاتا ہے کہ ہم تمہارے پیرنٹس ہیں، ہم تم سے بھی زیادہ یہ چیز کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ کا بچہ کنٹرول نہیں ہو رہا، بہت بدتمیزی کرتا ہے، سمجھانے کے باوجود بھی وہ بدتمیزی ہی کر رہا ہے، تو یہاں پر آپ نے خود کو پرسکون رکھنا ہے، پر اعتماد رکھنا ہے۔ جلد بازی بالکل بھی نہیں کرنی، غصے میں بالکل بھی نہیں آنا، بلکہ خود کو جو ہے نا وہ کانفیڈنٹلی آپ نے پرسکون رکھنا ہے۔ اور جب آپ ہی بچے کے ساتھ ویسے ہی تکرار کریں گی، ویسے ہی اس کو جواب دیں گی، ویسے ہی اس کے ساتھ روڈ ہوں گی، تو وہ بچہ سمجھے گا کہ واقعی یہ کام بالکل ٹھیک ہے جو میں کر رہا ہوں۔ یہی طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا، اس لیے آپ نے اس چیز کو اوائڈ کرنا ہے، پرسکون رہنا ہے، پر اعتماد رہنا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے میک سم رولز۔ گھر میں اپنے کچھ اصول بنائیں، طریقے بنائیں، اصول اس طرح کے بنائیں جن کو آپ بھی فالو کریں۔ بچوں کے کھانے کا وقت، بچوں کی پڑھائی کا وقت، بچوں کے ٹی وی دیکھنے وقت، ایون کہ بچوں کے سب ٹائم جو ہیں وہ آپ ان کے کچھ رولز بنائیں اور پھر ان کے ساتھ خود بھی فالو کریں اور بچوں کو بھی فالو کروائیں۔ بچے ہمیشہ وہی کرتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں اور جو دوسروں سے آبزرو کرتے ہیں۔ نیکسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ رسپیکٹ چلڈرن یور سیلف، یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا بچہ آپ کی رسپیکٹ کرے تو پہلے خود اس کو رسپیکٹ دینا سیکھیں۔ بچے ہمیشہ انہی کی رسپیکٹ کرتے ہیں جو ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن گھروں میں گالم گلوچ بہت زیادہ ہوتا ہے وہاں کے بچے بھی بہت زیادہ گالم گلوچ کرتے ہیں، یعنی کہ بچے جو دیکھتے ہیں بچے ہمیشہ وہی کرتے ہیں۔ بچوں کے لیے ان کے ماں باپ، ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ فرسٹ ٹیچر ہوتے ہیں۔ جو بھی بچے کرتے ہیں وہ اپنے ماں باپ سے سیکھتے ہیں۔ بچوں کو جیسا ماحول مل رہا ہوتا ہے بچے اسی میں ڈھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے آپ کے لیے سمجھنے کے لیے کہ بچے ہمیشہ وہی کرتے ہیں جو پیرنٹس سکھاتے ہیں اور جو پیرنٹس سے وہ سیکھتے ہیں۔ لیکن بڑی بات ہے کہ اگر بچوں کو عزت نہ دی جائے تو وہ بھی بدلے میں عزت کبھی بھی نہیں دیتے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کی رسپیکٹ کریں تو بچوں کو عزت دینا سیکھیں، بچوں کی رسپیکٹ کیا کریں، بچوں کو ایک پریورٹی پر رکھیں۔ جیسا کہ ایک واقعہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ہے کہ جب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ آیا کرتی تھی، تشریف لایا کرتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر ان کا استقبال کرتے تھے۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ بچوں کو عزت دینا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اپنی بیٹیوں کو عزت دینا، اپنے بیٹوں کو عزت دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اس لیے جو ہے کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو عزت دیا کریں۔ ہاں اگر وہ برا کام کرتے ہیں تو اس پر ان کو ٹوکیں، ان کو روکیں، ان کو سمجھائیں، لیکن ایک مناسب طریقے سے، اس طرح کہ بچہ دکھی بھی نہ ہو اور وہ بات کو سمجھ جائے۔ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت عام ہو چکی ہے کہ ہم پیرنٹس جو ہیں وہ یہی سوچتے ہیں کہ بچے ہمارے غلام ہیں، بچے ہم وہی کریں گے جو ہم چاہتے ہیں۔ ہم ان کی خواہشات یا ان معیار جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں صرف اس بات پر کہ ہم جو چاہیں گے ہمارے بچے وہی کریں گے۔ لیکن یہ سب سے بہت بڑی غلطی ہوتی ہے ماں باپ کی، پیرنٹس کی، کہ وہ بچوں پر اتنا ان کو پریشرائز کرتے ہیں، اتنا پریشر دیتے ہیں ان کو، جس سے بچے ماں باپ کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں اور وہ پھر بدتمیزی کرتے ہیں، روڈ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ جواب اور تکرار کرتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے strives to become a better person, improve your own character، یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے بچے سیدھے چلیں اور جس طرح آپ چاہتے ہیں ویسے چلیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو خود ویسا بننا پڑے گا۔ اگر آپ ویسے نہیں ہوں گے تو آپ کے بچے کبھی بھی وہ راستہ نہیں چنیں گے۔ اس لیے پہلے خود کو امپروو کریں، خود سیکھنا شروع کریں، خود بچوں کو اس کام میں ڈھالنے کی عادت بنوائیں۔
بچوں کے سامنے دھیمے لہجے میں بات کریں، پرسکون رہیں، اطمینان میں رہیں اور پر اعتماد رہیں، کیونکہ بچے جو دیکھیں گے وہی سیکھیں گے۔ ہمارے معاشرے میں یا ہمارے گھروں میں آج کل کیا ہوتا ہے کہ مائیں چلاتی ہیں، چیختی ہیں، بچوں پر بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہیں، ہر بات پر انہیں ٹوکتی ہیں۔ بچوں کو کٹ پتلی کی طرح بنا کے رکھ دیا جاتا ہے کہ جس طرح ماں باپ چاہیں گے، پیرنٹس چاہیں گے، بچے ویسا ہی ناچتے چلے جائیں گے، لیکن یہ بہت ہی غلط رویہ ہوتا ہے پیرنٹس کا کہ وہ اپنے بچوں کو اس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا ولاگ اور اس کے ٹاپکس جو ہیں وہ آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ کومنٹس میں لازمی بتائیے گا اور امید کرتی ہوں آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر لازمی کیجیے گا اور اس کو اپنے فرینڈ سرکل میں لازمی شیئر کیجیے گا کہ جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں یا جن کو یہ پرابلم ہے وہ اس کو لازمی سنیں اور اس پر عمل کریں اور اپنی لائف میں اپنے بچوں کو امپروو کر سکیں، اپنے بچوں کو بہترین تربیت دے سکیں، بچوں کو بہترین طریقے سے جو ہے وہ سمجھا سکیں۔ ہر ٹائم ماں باپ کا چیخنا چلانا بھی بالکل بھی مناسب نہیں ہوتا، اس لیے ان باتوں پر لازمی عمل کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔